حجر اسود کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر قریب ہوتے اسے بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہری پور والو سمجھ لیجئے، دل دماغ روشن کیجئے، کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ او حجر اسود، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ پھر آپ جواب دیجئے ہری پور والو، جنت سے آیا پتھر، کون سا پتھر؟ جنت سے آیا پتھر جسے استعلام کرو گناہ جھڑ جائے، وہ پتھر جسے نبیوں نے چوما ہو، وہ پتھر جسے سید الانبیاء نے چوما ہو۔ فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں بوسہ کبھی بھی نہ دیتا۔ تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کعبۃ اللہ کی کونے میں لگا ہوا پتھر اگر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں اور مزاروں پہ لگے ہوئے پتھر نفع نقصان کے مالک ہو سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ادھر فاروق اعظم فرماتے ہیں بوسہ اس لیے دیا کہ میرے پیغمبر نے دیا، تو اشارہ کر دیا کہ ادھر اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیا۔ لیکن یہ ادھر جو قبروں کو بوسے دے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اندر بھی وہ غیرت فاروقی ہے؟ کیا کریں؟ یہاں تو شکوہ ہے۔ کس سے شکوہ کرو گے؟ مولوی سے کرو گے؟ کسی وزیر سے کرو گے؟ کسی صدر سے کرو گے؟ پاکستان کا ایک حکمران زمانہ جدہ میں گزارا، ہم نے کہا ہو سکتا ہے توحیدیوں کے پاس رہا ہے، کچھ تو 14 سال ایک بندہ حرم کے پڑوس میں رہتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوا، آتے ہی سیدھا جا کے اس نے قبر پہ دادا دربار پہ حاضری دی اور چادریں چڑھائیں اور جھکے۔ مولوی ادھر ساری زندگی توحید سناتے ہیں، وزارت ملتی ہے یہ بھی تھیلے اٹھا کے چادروں کے پہنچ جاتے ہیں۔ کس سے گیلا کیا جائے؟ کس کو سمجھایا جائے؟ ساری زندگی زبان پہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر قبر کی چوکھٹ نظر آئے ادھر جھک پڑے۔ میرا دوست، اللہ کی قسم، ہم تو ہر بندے کو پیماش ناپتے ہیں، تولتے ہیں تو اللہ کی توحید کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ میرا بھائی، اللہ کی توحید کو سمجھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد کو سمجھو۔ فاروق اعظم کو آئیڈیل بناؤ۔ اور ذرا آگے چل کے آپ کو بتا دوں آپ کی غیرت دینی اور توحید، وہ درخت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ درخت قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، 26واں پارہ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ میرا پاک پیغمبر، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا جس درخت کے سائے کے نیچے میرا پاک پیغمبر 1500 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، دیکھتے ہیں لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ کیکر کے درخت کے پاس جمع ہو رہے ہیں، بس
تعظیم کر رہے ہیں، بڑا ادھر ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی ادھر نمازیں شروع ہونے لگی ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہو سکتا ہے کوئی کالے نیلے کپڑے بھی لٹکنا شروع ہو جاتے. جی ہم تو ایسے اندھوں کے شہر میں رہتے ہیں، یہاں تو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لیریں ہی او ہو. کسی نے اس دن تصویر بتائی، میرے کو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کپڑے لٹک رہے ہیں، اس کو گرے لگی ہوئی ہیں، ہر آدمی نے اپنے اپنے نام کی گرہ لگائی ہوئی ہے. ہم تو ایسے اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں، کیا کریں، افسوس ہے نا. اندھوں کے شہر میں آئینے ہی تو بیچنے ہیں. جن کو سوجی کعبۃ اللہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ بولو، کعبہ ایک ہے، لیکن آپ کو اس اندھوں کے شہر میں کئی جعلی کعبے بھی ملیں گے. زمزم کا چشمہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ اس اندھوں کے شہر میں آپ کو زمزم کے چشمے بھی جعلی ملیں گے. اور حرم دو ہیں، کتنے ہیں؟ حرم مکی اور حرم مدنی. کتنے حرم ہیں؟ حرمین، اس لیے تثنیہ کہا جاتا ہے، حرم مکی حرم مدنی. لیکن کیا کیا جائے، اندھوں کی اس دنیا میں جاؤ آپ کو حرم بھی بہت سارے مل جائیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، جنت کے دروازے تو اللہ کے پیغمبر نے بتلائیں، آپ کے ملک کے اندر بہشتی دروازہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اچھا، بہشتی دروازہ بھی ادھر پہنچایا، بہشتی بازار بھی آ گیا. اسی مزار کے پاس ایک بازار ہے تنگ سا، یہ کیا کون سا بازار ہے؟ اس بازار سے گزرو گے جنت جاؤ گے. اچھا، پل صراط کتنے ہیں؟ ایک ہے. گزر کے جانے والا پار جنت میں جائے گا، گرنے والا جہنم میں جائے گا. اسی کے پاس ادھر جانا، ادھر بھی پل صراط، ایک باریک سا پل اوپر بنایا ہوا ہے. کئی دفعہ لوگ گر کے مر بھی گئے ہیں. جو پار ہو گیا اس کو قیامت کے دن پل صراط پہ گزرنے کی ضرورت، ادھر ہی پار ہو گیا. اچھا، بہشتی گھنٹی ابھی تو خیر وہ ہٹا دی ہے، پہلے بہشتی گھنٹی ہوتی تھی. وہ کیا، وہ بھی اسی مزار کے پاس ایک گھنٹی لٹک رہی تھی، اور گھنٹی کے نیچے ایک تہخانہ تھا. تہخانے کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں، سیڑھیوں سے نہیں اترنا، چھلانگ لگا کے اس گھنٹی کو ٹچ کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو تھامنا ہے. کئی تو اپنے آپ کو تھام لیتے اور گھنٹی تک ہاتھ پہنچا دیتے، کہتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور کئی تہخانے میں مر کے جہنم رسید ہو جاتے. اس قوم کو کیسے اٹھاؤ گے آپ؟ اس کو سوچو گے آپ خود ہی گر پڑو گے. یہ تاریخ چلی آ رہی ہے. اللہ کے سامنے جھکنا موت پڑتی ہے. کیا؟ میں نے سینکڑوں کو دیکھا ہے اللہ کے کرسی پر بیٹھتے ہیں اور مزار پہ پھر کرسی پہ سجدہ نہیں ہوتا، پھر ڈائریکٹ در سجدہ ہوتا ہے. اور میرا بھائی، اللہ ہمیں ان گندگیوں سے محفوظ فرمائے. آئیے لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے. اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اپنا پیغام ان کو پہنچائیے. خدا را اگر نہ سمجھی میں کر رہا ہے غلط ہے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ ہے، اور یہ اس کی قبر ہے، یہ قبر کا دروازہ ہے، یہ اس کی چوکھٹ ہے، اس کو بوسہ دے دو یا اس کو چوم لو یا اس کو سجدہ کر لو، یہ عبادت نہیں، تعظیم ہے. کیا ہے؟ یہ تو تعظیم ہے اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے پیاروں کی. نہ میرا دوست آج سمجھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز، عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے. ہاں، سجدہ تعظیم، احترام کا سجدہ. پہلی امتوں میں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ کیا تھا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لیکن ادھوری بات سنیے، پوری مجھ سے سن لو. پہلی امتوں میں
تعظیم کا جو سجدہ تھا مطلقاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ سارے جاؤ شروع کر دو سجدے. پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ کسی مردے کو کبھی بھی جائز نہیں رہا. قبر کو اگر ہے کسی کے پاس تو مجھے بتائے، میں انشاءاللہ اس کو قبول عزت کے ساتھ قبول کروں. کسی شریعت میں نہ تعظیم عبادت کا تو کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا، قبر کو سجدہ اور قبر کو جھکنا تعظیم بھی کسی طور پر نہیں رہا، تعظیماً بھی کسی شریعت میں نہیں رہا. اور تعظیماً اگر آپ کو جو ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا. یہ دو مثالیں آپ کو ملیں گی. یہ آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ پہلی امتوں میں نبیوں نے کہہ دیا تھا جاؤ وہ قبرستان میں تعظیمی سجدے شروع کر دو. نہ. اور اس دین میں میرا بھائی، اس دین پیغمبر میں چونکہ یہاں دین نے مکمل تکمیل کرنی تھی، اس کے بعد کسی نئے دین نے نہیں آنا تھا، تو رب کریم نے جہاں شبہ بھی ہوتا تھا وہ دروازہ بھی کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے آتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو، رئیسوں کو، قابل احترام لوگوں کو جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو انت احق ان نسجد لک، پھر آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. عبادت کا نہیں، کس کا؟ تعظیم کا، احترام کا سجدہ کریں. جواب میں میرے پیغمبر نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن. اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے اللہ کے سوا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. لیکن رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں.